जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक हों, दुख दो होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जब भारत और पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो मुझे मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि जनाब आप जो है वो बंकर में चले जाएं, बिकॉज जंग का खतरा है। जरदारी ने ये बात अपनी वाइफ और साबिक प्राइम मिनिस्टर के जो जिसे कहते हैं ना उस पे की, बरसी के ऊपर की, और कहा जनाब कि अ, मैं बंकर में नहीं जाऊंगा, लीडर जो हैं वो बंकर में नहीं जाया करते, दिस एंड दैट एंड और इस तरह की सारी चीज़ें। अब उनका जो मिलिट्री सेक्रेटरी है उसने तो एक प्रोटोकॉल की बात की होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये मैं प्रोटोकॉल वगैरह को मैं नहीं मानता और मैं नहीं इन चीज़ों को एड्रेस करूंगा और देखूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। उधर से हमारे वजीर आजम साहब हैं भारत में, नरेंद्र मोदी साहब, वो भी बातें कर रहे हैं, धड़ाधड़ लगे हुए हैं। वो अपनी इकोनॉमी की बातें सुना रहे हैं। पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो इंडिया के हवाले से बात कर रही है। मैं देख रहा था कि जो इंडिया इन पाकिस्तान है, इंडियन जो हाई कमीशन है इस्लामाबाद, उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की। उन्होंने कहा जनाब कि 2025 तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है जी। और पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई 2025 तो इंडिया के लिए बड़ा बुरा है, क्योंकि अगले दिन द हिंदू अखबार ने कहा कि 2025 जो है वो सबसे मुश्किल तरीन साल था फॉर इंडिया। 2025 सबसे मुश्किल तरीन साल था। और इसमें ये स्पोक ऑफ दिस। सो और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब वो इसलिए मुश्किल तरीन साल था बिकॉज इंडिया जो है उसको वो जो ग्लोबल रेलिवेंस थी, वो पोजीशन थोड़ी सी उतनी स्टेबल नहीं रही अब इंडिया की। इंडिया को जो अमेरिका से सपोर्ट चाहिए थी वो नहीं मिली। इंडिया के अंदर अखबारें ये लिख रही हैं। एक तो ये पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि ये हमारे सदर साहब का ये कहना क्या इंडिकेशन है? मुझे ऐसे लग रहा है ये इंडिकेशन है कि भाई साहब ये सारा टाइम इंडिया हमें धमकियां देता रहता है। ठीक है जी, सारा टाइम इंडिया हमें धमकियां देता रहता है और बार बार एक ही बात कर रहा होता है कि जनाब हम छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं होंगे। तो और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनको भी ये अच्छा लगता है ये सियासत करनी और ये सारी चीज़ें। तो वो समझते हैं ठीक है, अगर ये पाकिस्तान, अगर मोदी साहब कर सकते हैं तो हम भी ये कर लेते हैं। तो बेसिकली ये मोदी साहब ने जो सियासत शुरू की है, पाकिस्तान ने बड़ी देर तक ऐसी सियासत जो है वो ना करने का फैसला किया। लेकिन अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो है ना उनको भी मैदान में थोड़ा कूदना पड़ा है। उन्होंने कहा पाए ना मोदी कल ही सारा कुछ करी जा रहे हैं, तो हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। सो इसीलिए मुझे लगता है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, उनका जो एक 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 जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान के अंदर भी आ रहा है। और उनकी जो सियासत की एक झलक है जिसमें वो एक बड़े हार्ड लाइनर, हार्ड हिटिंग और ये सारा कुछ जो वो करते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और ये इंडिया। आपको याद होगा जब उन्होंने ये कहा था कि जनाब मैं तो क्या उसे बोलते हैं, अ, पाकिस्तानी नौजवानों काम करो वरना मेरी गोली तो है ही। तो बेसिकली वो चीज़ जो है ना वो हमारे लीडर भी यहाँ पे सोच रहे हैं कि पायन ये कल्ला नरेंद्र मोदी सारी गेम किए जा रहा है, तो हमें भी ये कुछ ना कुछ करना चाहिए। इन केस अगर ये ऐसा ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस कराते हैं पाकिस्तानी, ठीक है, तो इट मीन्स कि हालात तो बेहतर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने ये बहुत देर ये सब कुछ नहीं किया बिकॉज़ उनको पता था कि दुनिया हमें वॉच कर रही है एंड वी नीड टू गेट इनटू दिस पीस हमने ये करना है। इंडिया पाकिस्तान ने पीस के बड़े नारे में लगाए, लेकिन वो समझते हैं कि भाई ये कोई फ़ायदा नहीं है इस पीस का, ठीक है? ये कोई फ़ायदा नहीं है इस पीस का, ये कुछ भी नहीं होना। ये क्योंकि ना तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें कुछ कर सकती है, ना तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें कुछ कर सकती है और ना ही ऐसी कोई चीज़ जो है वो नज़र आ रही है कि बेहतर होगी दोनों मुल्कों के बीच में। अच्छा, इसमें मज़े की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ नहीं कर सकती, पाकिस्तान से उम्मीदें हैं अमन, अमन, अमन की, और भारत को कोई समझा नहीं सकता। तो पाकिस्तान इस बात में थोड़ा-सा पाकिस्तान गुस्सा करता है। पाकिस्तान कहता है यार ये हमारे अच्छे दोस्त हैं कि जो हमें ये कह रहे हैं कि अमन, 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 पीस, पीस, पीस कहते हैं, लेकिन इन रियलिटी ये कोई ऐसा काम जो ऐसी चीज़ नहीं करते जिससे हम ये कह सकें
کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا وہ جسے کہتے ہیں نا ایک چیز ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ بھائی ایٹ دا مومنٹ، ٹھیک ہے جی، جو مجھے چیز نظر آتی ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ از ناٹ ریڈی کہ وہ یہ سارا کچھ کرے۔ اس کو یہ نہیں لگتا کہ ہمیں یہ لڑائی والا ماحول بنانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی صاحب کا تو ٹھیک ہے، ان کی تو ایک ہے یہ پوزیشن کہ وہ یہ سب کرنا چاہ سکتے ہیں اور سنگل ہینڈڈلی وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ پاکستان کہتا ہے ہمیں یہ کیوں کرنا ہے، یا ہمیں یہ کیوں کرنا چاہیے، یا وائی از دس نیسسری، یہ چیز کیوں جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ پاکستان کا ایک ویو ہے، پاکستان کا ایک ویو ہے، اور دیٹس واٹ آئی سی۔ اس کے علاوہ تو مجھے ایسی کوئی چیز اس میں وہ نظر نہیں آئی۔ ایک ویو ہی ہے نا مطلب پاکستان کا کہ بھائی یہ ایک کہیں نہ کہیں پہ کسی طرح اگر پاکستان ایسی چیزوں میں پڑ جاتا ہے، فار ایگزامپل کہیں نہ کہیں پاکستان اگر ایسی چیزوں میں پڑ جاتا ہے کہ ریٹرک کی سیاست اور ان چیزوں کے اوپر، تو شاید کوئی نقصان ہوگا، لیکن میرا نہیں خیال انڈینز کو اس چیز کی پرواہ ہے۔ مودی صاحب سمجھتے ہیں کہ مودی صاحب از بیسیکلی موٹیویٹیڈ، وی نیڈ ناٹ ٹو ورک وتھ پاکستان، ہمیں پاکستان نہیں چاہیے۔ وہ جیسے پاکستانیوں کے اندر ایک موٹیویشن تھی نا کہ ہم انڈینز کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے آن دا ریلیجس گراؤنڈ کے جی ہندو مسلم ڈیوائڈ اینڈ آل دیٹ، سملرلی انڈیا کے اندر بھی ایک بہت بڑا ووٹ ایک ہے، اور پرائم منسٹر مودی نے اس پورے سسٹم کو جگایا ہے اور اس کو ہوا دی ہے، اور وہ سسٹم نے رسپونڈ کی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ انہوں نے جو جگایا ہے وہ اس نے ہوا دی ہے، اور وہ بھولا ہے سسٹم ان کا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ انہوں نے کہا پائنا ہے تو ٹھیک ہے، کم جو ہے نا یہ ٹھیک چیز چل رہی ہے۔ تو دس از واٹ آئی سی، دس از واٹ آئی ریئلائز۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ چیز ہے تو صحیح ہے، لیکن ان ریالٹی اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ مودی صاحب یہ کر سکتے ہیں، پاکستان نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان کی پیپلز پارٹی ہیں، جو پاکستانی پریزیڈنٹ ہے، ہی ڈز ناٹ ڈو پالیٹکس آن دا بیسس آف دا ریلیجن، وہ مذہب کے اوپر سیاست نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ انڈینز جو ہیں وہ، ہاں عمران خان مذہب کے اوپر سیاست کرتا تھا، عمران خان مذہب کے اوپر سیاست کرتا تھا، یہ نہیں کرتے، تو دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ جی۔ تو یہ اصل میں بات اس وقت یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ سیاست جو ہے نا یہ ہونی چاہیے۔ اگر پاکستان کے اندر بھی یہ برانڈ آف پالیٹکس آ گیا تو انٹرنیشنل کمیونٹی شیل وری، لیکن پاکستانی پولیٹیشنز پرٹیکولرلی پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ اس طرح کی سیاست نہیں کر رہی، جو کہ فیکٹ ہے، تو ماننا چاہیے اس بات کو۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس طرح کی سیاست نہیں کر رہے فی الحال۔ عمران خان جو ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ تو ایسی سیاست کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ ان سی چیزیں جو ہے نا ان کو ہے تھوڑا سا کہ میں جناب ذرا وہ کروں، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، تو بہرحال ایک وہ ہوتی ہے یہ چیز کہ کس طرح جو ایک ماحول بنا دیں۔ نریندر مودی صاحب نے اس ماحول کو بنایا، اٹھایا اور چلایا، اور انڈینز نے ان کو رسپونڈ کیا۔ آج انڈینز کہہ رہے ہیں جناب ہماری تو ریفارمز کا سال تھا، یہ ہم نے سسٹم وائڈ کریڈیبلٹی کی بات تھی، ہم کریڈیبل ملک ہیں، ہائر گروتھ کی بات تھی، دنیا میں انفلیشن، ہمارے ہاں انفلیشن کم ہے، ریزیلینٹ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے۔ یہ جو بھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہی ہے امیزون وغیرہ نے یہ جو چیزیں جو ہے نا کی ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو یہ ہمارے لیے تو یہ بڑی بات ہے، ہمارے لیے تو یہ بڑی بات ہے۔ وہ جسے کہتے ہیں نا ایک وہ چیز سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ یار یہ تھوڑا سا ایک ماحول ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ماحول چاہیے، یا یہ ہمیں سب کچھ
جو ہے نا وہ کرنا ہے. بہرحال لیٹ سی کہ کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بنتی ہیں اور کیا بنتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انڈیا اور پاکستان ڈیفینیٹلی دیر ٹو ڈفرینٹ کنٹریز. پاکستان کا پریزیڈنٹ کا یہ مئی کی بات کو ابھی کرنا اور پھر فیلڈ مارشل کو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا جی کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں اس نے یہ کیا وہ کیا. تو اٹ مینس کہ پاکستانی پولیٹیشین سمجھتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان جو ہے نا وہ دے آر گوئنگ ان اے ڈفرینٹ وہ جو سچویشن بن رہی ہے اس میں چیزیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان اور بھارت یہ مطلب دے آر ان ٹو دس گیم. ٹھیک ہے نا جی. سو بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو میں اسٹڈی کر رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ سیاست کے اندر تیزی آ رہی ہے, پالیٹکس کے اندر ایک ایگریشن آ رہا ہے, ٹرانزیشن ہے, ووٹ لینے کی ایک دوڑ ہے, اور اس کی وجہ سے ایک سچویشن کریٹ ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ ایک وہ ایک بنتا ہے. لیٹس سی دیکھتے ہیں کیا کدھر کیسے چیزیں چلتی ہیں. بہرحال پاکستان کے پریزیڈنٹ کا یہ کہنا کہ جناب وہ مجھے بنکر میں جانے کو کہا گیا تھا ان مئی کے اندر, دیٹ از سگنیفیکینٹ. بیسیکلی تو وہ زرداری صاحب یہ پیغام دے رہے ہیں کہ پائن میں مودی سے ڈرتا نہیں ہوں یا ہم ڈرتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ہم بھی لڑ سکتے ہیں. اور وہ اپنا بتا رہے تھے کہ میں بہت بیسیکلی اپنی وہ کانسٹیٹوئنسی سے بات کر رہے تھے. لارجلی ان کی کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور سندھ اور وہ انٹیریئر سندھ, اور یہ 27 دسمبر کیونکہ پریزیڈنٹ زرداری کی وائف اینڈ فارمر پرائم منسٹر کی شہادت کا دن ہوتا ہے. She was targeted by the terrorists on 27 December 2007 or 8. مجھے یاد ہے دیٹ واز اے ویری ویری امپورٹنٹ ڈے. میں اسلام آباد میں تھا, میں نیا نیا اسلام آباد تب شفٹ ہوا تھا فار ایجوکیشن پرپزز. تو اٹس بین مور دین آئی تھنک 20 years now. اور ٹرسٹ می میں آیا تھا تو جس دن وہ ان کی وفات ہوئی تھی, قتل ہوئی تھی, وہ اسلام آباد کے اندر ہو کا عالم تھا. اٹ واز لائک جسے کہتے ہیں ایک ایسے لگ رہا ہو جیسے ملک کے اندر, اور پھر میں نے دیکھا پورے پاکستان کے اندر ایک ایسا ماحول تھا کہ جیسے پتہ نہیں کچھ سناٹا چھا گیا ہو, کو بہت بڑا حادثہ ہو گیا کسی ملک کے اندر, خاموشی ہو گئی تھی. تو مطلب اٹ از دیر. تو بہرحال اٹس سم تھنگ سگنیفیکینٹ ان ٹرمز آف پالیٹکس آف ساؤتھ ایشیا. جو پاکستان کے صدر نے کہا ہے کہ مجھے بنکر میں جانے کا کہا, لیکن میں نے کہا میں لیڈر ہوں. بیسیکلی وہ اپنے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ میرا بھی جنگ میں کردار ہے, میں بھی جنگ میں کردار ہوں. یہ کریڈٹ صرف شہباز شریف اور باقی لوگ نے نہ لے جائیں, یہ میرے بھی ادھر اس میں وہ کریڈٹ آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چیز